بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم سید فروغ مہدی رضوی حاضر ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں لے کر ایک ایپیسوڈ جس کا عنوان ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، احکام۔ احکام میں ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی تھی، جن میں نماز تھا، جن میں روزے کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اس کی فضیلت کے اوپر روشنی ڈالی تھی، جن میں ہم نے مطہرات کے اوپر بات کی تھی، طہارت کے اوپر بات کی تھی۔ آج ہم احکام میں بات کریں گے خمس کے اوپر۔ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہوتا ہے، کتنی چیزوں پر خمس واجب نہیں ہوتا ہے، اور خمس نہ ادا کرنے والوں کا کیا حکم ہے، ضرور شریعت، قرآن و حدیث، ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ان تمام سوالات کے جوابات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ مسلسل ان ویڈیوز میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عمار حیدر صاحب قبلہ، مقیم قم، ایران۔ آئیے ہم بغیر کسی تمہید کے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات قبلہ سے اخذ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کرتے ہیں قبلہ آپ کا اپنے پروگرام میں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خمس۔ احکام میں ہم نے آج کے موضوع خمس رکھا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے، جو اہم سوال ہے، کہ آخر ہمارے ناظرین کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ خمس کن کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے، آپ بیان فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج آپ کی خدمت میں جو سوال عرض کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے، وہ یہ ہے کہ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے معاشرے کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ خمس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں رائج نہیں ہے جیسا کہ رائج ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ہمیں فروع دین بچپنے سے پڑھایا جاتا ہے، جیسے اصول دین 5 ہیں ویسے ہی فروع دین 10 ہیں، یہ مسلسل پڑھایا ہے، نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس۔ تو 5ویں خمس جو پڑھایا جاتا ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، جیسے حج واجب، جیسے زکوٰۃ واجب، ویسے ہی خمس واجب ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خمس ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔
کہ واجب ہے. ایک واجب اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو گویا جس طرح ہم تاریک صلاۃ ہیں ویسے ہی تاریک خمس ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو آپ کی خدمت میں آتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ ہے خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے. تو اگر آغائے سیستانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آغائے سیستانی نے اس کی تعداد رکھی ہے کہ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے. ناظرین خمس کتنی چیزوں پہ واجب ہے؟ خمس 7 چیزوں پہ واجب ہے. کون کون سی چیزیں ہیں وہ 7؟ نمبر 1 وہ کاروبار کہ جس کے اندر انسان کو منافع ہو، فائدہ حاصل ہو. جب کاروبار، ہنر ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، جو بھی چیز ہو جس سے بھی ہم آمدنی کا ذریعہ بنا سکتے ہوں، وہ ساری چیزیں جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو رہا ہو، تو اب یہاں شریعت کہتی ہے کہ اس میں آپ کو خمس دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خمس دینا ہے. کتنا دینا ہے؟ 5واں حصہ. پرسنٹ کتنا ہوگا؟ 5واں حصے کا پرسنٹ کتنا ہوتا ہے؟ 20%. 5ویں حصے کا پرسنٹ 20%. شریعت نے کہا ہے کہ تم کماؤ، کھاؤ. ایسا نہیں ہے کہ کماتے ہی خمس نکالو، نہیں. فائدہ ہوتے نہیں، سال بھر کھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ، اچھے سے اچھا اڑاؤ، سب کراؤ. اس کے بعد اگر تمہارے خرچ میں سے بچ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم تم سے زبردستی مانگ رہے گردن دبا کے ہمارا خمس دو، نہیں، اجبار نہیں. لا اکراہ. تم اپنے اخراجات نکال لو. ایسا نہ ہو کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ. خدا یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ زحمت میں پڑ جائے میری وجہ سے، نہیں. تم اپنا کھاؤ پیو، خوب بڑھیا زندگی گزارو. اپنی زندگی کی ضرورت پوری ہونے کے بعد اگر ان فائدے میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو اس بچے ہوئے مال میں سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں 5واں حصہ خمس. کتنی آسانی ہے. اگر اس طرح سے ہمارے ناظرین کو سمجھا دیا جائے کہ خمس ایک اتنا آسان مرحلہ ہے کہ جو پورے سال خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس میں سے خمس نکالنا ہے. اگر یہ پتا چل جائے تو کون ایسا ناظر ہے، کون ایسا چاہنے والا ہے مولا کا جو امام زمانہ کے غیبت میں زندگی گزار رہا ہوں، ان کا حق کون کھانے کو تیار ہوگا؟ کوئی نہیں تیار ہوگا. پتہ نہیں، غفلت میں ہے، غفلت کا شکار ہے. ورنہ امام زمانہ کا حق ہو اور ہم کھا جائیں، ممکن نہیں ہو سکتا. مولا کا چاہنے والا ایسا نہیں ہو سکتا. مولا کا چاہنے والا فوراً اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے. جیسے اسے نماز کا احساس، جیسے اسے روزے کا احساس، جیسے اسے حج کا احساس، جیسے اسے زکوٰۃ کا احساس ہے، اسی طرح سے بالکل اسے خمس کا بھی احساس ہونا چاہیے. تو کاروبار کے نفع، یہ ایک کیا ہے؟ پہلا. نمبر 2 معدنی کانیں. نمبر 2. نمبر 3 خزانہ. اگر زمین کے اندر سے کوئی خزانہ ملتا ہے تو اس پہ خمس کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طرح حلال مال اگر حرام مال میں مخلوط ہو جائے. ایک انسان ہے، اس نے جو ہے مثال کے طور پہ شراب بیچی، وہ بھی پیسہ رکھا، دکان سے راشن بیچا، وہ بھی پیسہ لے کے آیا گھر میں. وہ والا حرام ہے اور یہ والا کیا ہے؟ دونوں ملا دیا، رکھ دیا ایک جگہ، دونوں مخلوط ہو گیا. اب کیا کریں؟ پاک کیسے ہوگا؟ اسی طرح بہت سارے اس کے جو ہے مثالیں ہو سکتی ہیں. اگر حرام مال میں حلال مال مخلوط ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا 5واں حصہ خمس نکال دیں، آپ کا پورا مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. یعنی شریعت نے راستے بنائے ہیں آپ کے لیے. آپ ایسا نہ ہو کہ صرف حرام میں پڑے رہ جائیں، نہیں، آپ کے حرام کو بھی شریعت حلال کرنا چاہتی ہے. یہ اس طرح یہ میں نے جو مثال میں دی ہے شراب کی، ضروری نہیں کہ شراب چونکہ مخصوص ہے کہ حرام ہے، اس کا پیسہ کھانا یا وہ کرنا. مثال کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی حرام مال ہو، آپ کو نہ پتا اس میں حلال مال مل گیا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جائز یہ ہے کہ آپ اس کا 5واں حصہ خمس دے دیں، یہ مال بھی آپ کا پاک ہو جائے گا. پاک ہو جائے گا. اصل خمس کا ہدف اور مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا سسٹم پاک و پاکیزہ ہو جائے. انشاءاللہ ابھی آگے آپ کی خدمت میں احادیث کے جو خاص مورد ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا. تو پہلا مرحلہ کاروبار میں فائدہ ہونا. دوسرا مرحلہ معدنی کانیں. نمبر 3 خزانہ. نمبر 4 حلال مال میں حرام مال مل جائے. اگر مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا خمس نکالا. اسی طرح غوطہ خوری کرنے کے بعد، سمندر کے اندر جا کے غوطہ خوری کرنے کے بعد اس میں سے جو موتی نکلے دستیاب ہو، اس میں بھی خمس کیا ہے؟ شریعت میں واجب ہے. اس میں بھی واجب ہے. اسی طرح جنگ میں ملنے والا مال غنیمت، اگر جنگ ہو رہی ہو اور اس میں مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں بھی کیا ہے؟ خمس واجب ہے. تو ایک جو آغائے سیستانی کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشہور قول کے مطابق وہ زمین جو کافر ذمی سے خریدی جائے. اگر کوئی مسلمان
کسی کافر ذمی سے زمین خریدتا ہے تو اس زمین پہ بھی اسے خمس دینا کیا ہے؟ واجب ہے. لہذا یہ 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر انسان کو خمس دینا واجب ہے. یہ تو ہو گئی وہ باتیں کہ جن پر خمس دینا واجب ہے. 7 چیزیں ناظرین ہیں جیسا کہ قبلہ نے بیان کیا. 7 چیزیں ہیں جن پر خمس دینا واجب ہے اور پروردگار کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. جیسا کہ قبلہ نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہا ہے کہ پہلے ہی سال کے پہلے دن آپ خمس کریں. نہیں، سال کے آخری دن جب آپ پوری طریقے سے اپنے فیملی کے اخراجات پورے کر دیں، اب جو سال کے آخری دن آپ کے پاس پیسہ بچا ہے اس کے 5ویں حصے پر خمس واجب ہے. دین آپ سے جبر نہیں چاہتا ہے، دین آپ پر کسی طریقے کی زیادتی نہیں چاہتا ہے، بلکہ دین آسان دین ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دیکھو ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں کہ جن پر خمس دینا واجب ہے. اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر خمس دینا واجب نہیں ہے، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے بہت عمدہ سوال ہے، چونکہ یہ بھی بہت ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جن پر خمس دینا واجب نہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر خمس نہیں دینا ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں آغا سیستانی کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو بہتر ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مہر جو شادی کے وقت لڑکی کے حوالے کی جاتی ہے وہ رقم، اس پہ خمس واجب نہیں. اسی طرح سے طلاق خلا میں، طلاق خلا کے عوض میں جو پیسہ دیا جاتا ہے خاتون کو، وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی خمس واجب نہیں. واجب نہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ دیت میں ملنے والے پیسے پہ بھی خمس نہیں. شریعت کا قانون ہے. دیت کس کو کہتے ہیں بتا دوں تاکہ ظاہرین کی خدمت میں بھی ہو. مثال طور پہ ایک انسان کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ کرنے والے نے اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا یا پیر توڑ دیا یا ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا، تو اب یہاں پہ شریعت کہتی ہے تینوں حصوں، یعنی پیر کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے یا انسان پورا مر جائے، تینوں صورتوں میں اس کو دیت دینا ہے. دیت واجب، معاوضہ اس کا دینا ہے. ایک ہاتھ کی جو قیمت عرف میں ہوتی ہے وہ دینا ہے، ایک پاؤں کی قیمت جو ہے وہ دینا ہے، یا ایک انسان کی جو قیمت رائج ہے وہ پوری اس کو دینی ہوگی. اس کو کہتے ہیں دیت. یہی نہیں ہے دیت، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دیت کی قسمیں. مثلا آپ اپنے بچے کو مار دیں اور اتنا سخت مارے کہ اس کے پیٹھ پہ نشان پڑ جائے، اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اب یہاں پر آپ کے اوپر دیت واجب ہے. یہ ہے دیت. اس پہ بھی خمس کیا ہے؟ واجب. اگر مجھے کسی نے مارا، میرے پشت پہ نشان پڑ گیا اور مجھے پیسے ملے تو اس پہ بھی خمس نہیں واجب. اسی طرح سے جو ہے وہ تحفے جو ہماری اوقات کے سے کم ہو، یعنی اوقات سے زیادہ نہ ہو، بڑے نہ ہو، وہ تحفے کہ جو اوقات کے مطابق ہوں اور سال بھر کے اخراجات میں آتے ہوں تو ان پہ خمس نہیں ہے. لیکن اگر تحفے ہمارے پاس آئے ہوں اور وہ ہمارے 1 سال کے بعد تک رکھے ہوں تو اب تمام مراجع کا کہنا یہ ہے کہ اس پر بھی خمس واجب ہے. مثلا ایک بچہ ہے، اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، یہ مسئلہ میں نے آج ہی دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی برتھ ڈے پہ یا اس کے کسی بھی فنکشن پہ اس کو کچھ کھلونے ملتے ہیں، کچھ چیزیں ملتی ہیں گفٹ کے طور پہ. آیا اس پر خمس ہے یا نہیں؟ اگر سیستانی کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ نہیں، اس بچے کے ان کھلونوں پہ کوئی بھی خمس نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ 1 سال سے زیادہ رکھا رہ جائے. یہ تو خمس کے 2 سوالات ہو گئے جن کو دونوں رخ سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے اور خمس کتنی چیزوں پر واجب نہیں ہے، اور نہیں ہے تو وہ کتنے دن تک آپ کے پاس رہیں کہ ان کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے. جیسے دیت ہے، اس پہ خمس واجب نہیں ہے. جیسا قبلہ نے بیان کیا کھلونے بچوں کے اگر 1 سال سے زیادہ رکھے جائیں تو ان کے اوپر پھر خمس واجب ہو جاتا ہے. اب ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرما دیں کہ خمس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، وہ آپ بیان فرما دیں. جزاک اللہ. بہت عمدہ سوال ہے یہ، چونکہ ہمارے معاشرے میں جو خمس کے حصے کے بارے میں رواج ہے اور لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں. معمولاً سب کو یہی پتا ہے خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک حق امام اور ایک حق سادات. جبکہ قرآن کی آیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو ناظرین خمس کے 6 حصے ہیں. واقعی یہ بڑی عجیب گفتگو ہے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے. خمس کے 6 حصے اصل میں اگر دیکھیں آیت میں تو خمس کے 6 حصے. میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی ناظرین، کیا ہے آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں. سورہ انفال کی تقریباً یہ 41ویں آیت ہے. سورہ انفال کی 41ویں آیت ہے جس سے خمس واجب ہونے کا ثبوت ملتا ہے، دلیل ہے. سورہ انفال کی 41ویں آیت کیا ہے؟ انما غنمتم، جس وقت بھی جان لو
ہے انما اعلموا جان لو تم لوگ انما غنیمتم جب تمہیں کوئی فائدہ ہو حاصل ہو کوئی چیز ملے من شیء کسی بھی شے سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو فائدہ مل رہا ہو تو کیا کرو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو پھر اس چیز میں کس کے لیے تمہارے لیے کیا ہے 5واں حصہ ہے کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے پہلا حصہ خمس کا کیا ہوا للہ اللہ کے لیے دوسرا کیا وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے اور اس کے رسول کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى تیسرا حصہ کیا ہوا رسول کے قرابت داروں کے لیے بے شک پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ حق امام کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت رسول ہے نہیں اللہ کا حق بھی جو ہے وہ کس کا ہے رسول کا تھا رسول ہے نہیں اب کون ہے اس وقت ہمارے پاس قرابت داروں میں کوئی بھی نہیں ہے کون ہے ہمارے آخری امام پردہ غیب میں بے شک تو پردہ غیب میں جو امام ہے اسی کا سارا حق ہو گیا اللہ کا حق بھی رسول کا حق بھی اور قرابت داروں کا بھی حق اسی لیے کہا جاتا ہے حق امام بے شک تینوں کو ایک جگہ جمع کر تینوں کو ایک جگہ جمع کر کہہ دیا گیا ہے حق امام حق امام کہہ دیا گیا اس کے بعد جو دوسری آیت کا دوسرا جز شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ والیتامى والمساکین اسی طرح سے یتیم سید کے لیے ہے والمساکین اور مسکین سید کے لیے دوسرا حصہ یعنی 5واں حصہ ہو گیا چھٹا حصہ وابن السبیل اور ایسا مسافر کہ جو سفر کی حالت میں فقیر ہو گیا ضروری نہیں کہ اپنے وطن میں بھی فقیر ہو اپنے وطن میں ہو سکتا بہت امیر ہو میں مثال کے طور پہ میں اپنے آپ کو کہوں امیر نہیں ہوں لیکن پھر بھی ایک مثال طور پہ کہنے میں کیا جاتا ہے میں جو ہے وہ ہندوستان میں ماشاءاللہ سب کچھ ہو اور میں ایران میں اس وقت ہوں یہاں پہ فقیری آ جائے میرے اوپر آیا ہوں تو کیا کریں یہاں پہ اس فقیر کو چاہے وہ اپنے وطن میں امیر کیوں نہ ہو کیونکہ پردیس میں فقیر ہے ابن سبیل میں شمار کیا جائے گا اور اسے خمس کا حصہ دیا جائے گا دیا جائے گا تو آیت کے اعتبار سے 6 حصے خمس کے ہیں لیکن جو ہے وہ آج کے دور کے حساب سے 2 حصے ہو جاتے ہیں بے شک وہ تینوں کو ملا کے امام کا حق اللہ رسول اور قرابت دار اور یتیم مسکین اور ابن سبیل یہ تینوں ملا کے سادات کا حق تو آرام سے کہہ دیا جاتا ہے حق امام اور حق سادات کہہ دیا جاتا ہے اتنی باتوں کو 2 جگہ جمع کر دیا 2 جمع سب کے ساتھ حق امام یہ تو ہو گئی بات کہ کس کو مثلا جس کو کہا جائے دینا چاہیے اور خمس کے کتنے حصے ہوتے ہیں تو جیسا کہ ناظرین قرآن سے ہمارے لیے واضح ہے کہ ہوتے حقیقت میں 6 حصے ہیں مگر چونکہ اب اس وقت رسول ہمارے درمیان نہیں ہے خدا نہیں ہے لہٰذا وہ سب بھی منتقل ہوتے ہیں امام زمانہ کی طرف مگر اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ امام زمانہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے لہٰذا حق امام کہاں جائے لہٰذا ایک سوال ذہن میں ناظرین کے بھی اٹھتا ہے اور ہمارے یہاں بھی الحمدللہ وہ سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ آخر پھر مصارف کہاں پہ کیا جائے اس کو جو ہے خمس کو چونکہ امام بھی نہیں ہے اور سادات تو بہرحال شاید آپ کو مل جائیں بہرحال جو یہاں پر مستحق مگر امام نہیں ہے لہذا خمس کے مصارف کا بہت عمدہ سوال ہے اگر آپ خمس نکالیں تو کیا کریں اس کا اگر آپ خمس نکالیں تو اس کا کیا کریں واقعی بڑا عجیب و غریب سسٹم ہے شریعت نے جو قانون رکھا ہے وہ اگر آپ روایتوں کو پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے اس خمس کے سسٹم کو بنانے کا جو فارمولہ اور قانون اور جو سسٹم اور مقصد تھا اس کا ہدف ہی یہی تھا کہ دین بھی مضبوط ہو اور ذریت پیغمبر بھی مضبوط ہو یعنی 2 حصے جو رکھے گئے اس کا مقصد یہی تھا حق امام سے آپ رفاہی کام کریں دینی کام کریں تعلیم قرآن تعلیم اہل بیت کو رواج دیں اگر کوئی ادارہ آپ کے سامنے ایسا ہے کہ واقعاً وہ کام کر رہا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ واقعاً کام کر رہا ہے اور دین اور اسلام اور حق قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نشر کر رہا ہے اور اس کے پاس اجازت خمس ہو تو آپ کو اس کو اجازت خمس دینا چاہیے تاکہ دینی مدد اس کے لیے ہو جائے تاکہ ادارہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکے مضبوط ہو دین مضبوط جب بھائی لوگوں تک دین پہنچے گا ہر حسین کا آزادار دیندار بھی ہو جائے گا ہر ولایت علی میں ڈوبا ہوا مولا کائنات کی سیرت پہ بھی چلنے لگے گا تو اس کا کمال ہی الگ ہوگا نا پھر نوحہ پڑھنے میں لڑائی نہیں ہوگی پھر آگے بڑھایا جائے گا جو یہ کہے گا کہ میں پہلے پڑھنا چاہتا ہوں دوسرا والا جب دیدار ہوگا نا تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں پڑھوں گا نہیں اور اس کو پڑھا دوں گا نوحہ تو اس کو پڑھوانے کا بھی ثواب ہے اور میرے پڑھنے کا ثواب تو مجھے ملے گا نیت پہ
کب ملے گا؟ یہ جب دیدار ہو جائے گا. تو یہ ادارے انسان کو دیدار بنا رہے ہیں. لہٰذا اداروں کی مدد کریں، آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تاکہ بہرحال میں کہہ نہیں سکتا ہے، نوا فاؤنڈیشن خود آپ کے سامنے اتنا بڑا کام کر رہا ہے الحمدللہ ناظرین، اور الحمدللہ یہ دینی خدمات جو انجام دے رہا ہے اس کے لیے بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو کلاسز کا سسٹم ہے، جو بچوں کا سسٹم ہے، جو جوانوں کا، جو عورتوں اور خواتین کا سسٹم ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یعنی تعلیمی سسٹم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے کہ جو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم لے رہا ہو، یا سکھا رہا ہو یا سیکھ رہا ہو. تو سب سے بہتر جو ہے وہ علم یہی ہے، قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا. تو پھر جو مرکز اس کام کو کر رہا ہو سب سے بہتر وہی جگہ ثواب میں شریک ہو جائے. بہرحال وہ ایک الگ مرحلہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. تو اس کے مصارف کیا ہیں؟ حق امام دین کو بڑھاوا دینے کے لیے اگر اجازہ ہو تو وہاں پہ جہاں دین کے کام ہو رہے ہوں وہ دیا جائے، اگر اجازہ ہو تو ان سارے امور کو انجام دیا جائے جن سے مومنین کا فائدہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ کیا ہے؟ اچھے ہاسپٹل بنانے، اچھی یونیورسٹیز بنانا، اچھے کالجز بنانا، اچھے مدارس بنانا، جہاں سے دین، ان دیدار کے ذریعے سے پوری دنیا، ضروری نہیں دین پھیلانے کا مقصد یہ نہیں ہے. اگر ایک نوجوان ڈاکٹر بھی بنے اور دیدار بھی رہے تو یہ جو ڈاکٹروں کی لوٹ مچی ہوئی ہے یہ نہیں ہو سکتی. ایک شیعہ، واقعی میرے استاد کہتے تھے کہ اگر تم شیعہ ہو تو اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ. اگر 50 ڈاکٹر اس وقت دیدار ڈاکٹر ہندوستان میں اتار دیے جائیں میدان میں تو جو یہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، لوگ غریب مرے جا رہے ہیں، جو غریب مدد، چہرہ بدل جائے گا، سسٹم بدل جائے گا. مصارف یہ ہیں، یعنی ان میں سے دیداری پہلے ڈالے. اگر وہی مسئلہ ہے ڈاکٹر بن جائے انسانی نہ رہے تو انسان کو مار سکتا ہے چند روپیوں کے لیے، لیکن اگر انسان ہے اس کے بعد ڈاکٹر بنا ہے، دیدار ہے اس کے بعد ڈاکٹر بنا ہے، دیدار ہے اس کے بعد انجینئر بنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیداری اس سے کہے گی کہ پیسے چھوڑو، اس کی جان بچا لو. پیسے تو بہت مل جائیں گے لیکن اس کی جان اگر چلی گئی تو پھر دوبارہ نہیں آئے گی. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. تو امام کا حق جو ہے وہ ان سارے کاموں میں خرچ کیا جائے. حق سادات، بعض مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، صرف آپ ان کی اجازت سے کسی سید کو دے سکتے ہیں. بعض مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی سید غریب، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی سید کی آپ کے پاس دلیل ہو یا 2 عادل سید اس کی گواہی دیں کہ یہ سید ہے. ایک سوال یہاں آ سکتا ہے، اگر سید عادل نہ ہو تو کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں اس کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی خمس نہ نکال رہا ہو تو اس کے گھر جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. اگر سیستانی کیا کوئی روک نہیں ہے. ایسا شخص جو خمس نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر سیستانی کے تمام سوالوں کو اگر آپ پڑھیں تو ان میں ایسے ہیں. لیکن اگر کوئی خمس نہ دے رہا ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ مرحلہ بہت سخت ہے. اگر کوئی خمس نہ دے رہا ہو، ایک شخص ہے وہ خمس دے ہی نہیں رہا ہے، ہر سال کما رہا ہے اور کھا جا رہا ہے، بچت کو بھی سیونگ کر کے رکھے ہوئے، اس میں سے حق امام نہیں دے رہا ہے، تو اب اس کے لیے مرحلہ یہ ہے کہ جیسے ہم دوسروں کو کہتے ہیں فلاں نے غصب کر لیا، فلاں نے حق فلاں غصب کر لیا، تو اب یہاں پہ مرحلہ یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ غصب کیے ہوئے ہیں، امام کا حق غصب کیے ہوئے ہیں، اس کی اپنی عبادات میں مشکل ہے. تو کوشش یہ کریں ناظرین کہ اگر آپ نے خمس نہیں دیا ہے، بہت آسان ہے، بہت زیادہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ، جو اب تک نہیں نکالے ہیں اس کو آپ اپنے مراجع سے پوچھیں کیا کرنا ہے اس کا. لیکن جو اب جہاں سے سن رہے ہیں یہاں سے کوشش کریں کہ اس سال سے ہم اپنی ایک تاریخ معین کر لیں گے، اس تاریخ کو سال بھر بعد کی تاریخ معین کر لیں، اس تاریخ میں ہمارے خرچ میں سے جو بچ جائے گا اس میں سے 5واں حصہ ہم نکال دیں گے امام کے حق کے لیے اور سادات کے حق کے لیے. یہ تو بات ہو گئی خمس کے مصارف کی، خمس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ہم نے بات کی. اب ہم اپنی بات کو آخر میں اور مضبوط کر دیں. آخری سوال ناظرین آپ کی خدمت میں، اور زحمت آپ کی تمام دیکھنے والے لوگوں کی زحمت تمام کر رہے ہیں کہ اپنی بات کو ہم یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے، ہم اس سوال سے اپنی پوری بات کو مضبوط کر لیں گے اور پختہ کر لیں گے. وہ سوال ناظرین آپ کی خدمت میں اور مولانا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیا یہ سب باتیں جو ہم نے کی ہیں خمس کے اوپر،
کیا خمس کا احادیث معصومین اور قرآن کریم میں بھی کوئی ذکر آیا ہے اس کے وجوب کے اوپر یا اس کی فضیلت کے اوپر؟ تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیں تاکہ ہماری بات پختہ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. جزاک اور اللہ. دلیل بہت کے عمدہ ساتھ سوال ہے ماشاءاللہ، اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے تھا. اور واقعاً اگر ہمارا کوئی شیعہ خمس نکال رہا ہو تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے. نحن ابناء الدلیل. ریزن آج کے جوان کے اندر ریزن پوچھا جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیوں نکالیں ہم. انشاءاللہ ہمارا ایک نبا فاؤنڈیشن کا پروگرام جلدی آنے والا ہے، کیوں اور کیسے، یعنی کیوں اور کیسے کی بنیاد پر آئے گا، اور بہت سارے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس طرح سے ناظرین آپ اسی طرح ہمارے ساتھ ہمیشہ بنے رہیے اور بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے دین اور علم آل محمد پہنچایا جائے گا. سوال یہ ہے کہ قرآن میں آیت ہے کہ نہیں خمس کے بارے میں. تو میں نے کہا سورہ انفال کی 41 نمبر آیت، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خمس ہے. کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. جب بھی تمہیں کوئی چیز سے فائدہ حاصل ہو، جان لو کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز سے فائدہ حاصل ہو تو کیا کرو؟ اس میں سے 5واں حصہ دو. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی. ناظرین آپ قرآن کھول کے اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. اس کے بعد حدیثیں بہت ساری ہیں خمس کے اوپر، بہت حدیثیں ہیں. وسائل الشیاب اٹھا لیں، اس کے اندر مستدرک الوسائل ہے، اس کے اندر بھی اور بھی بہت ساری احادیث کی کتاب میں اگر جائیں گے آپ تو احادیث ہیں. میں متن کو چھوڑ کر، عربی متن کو چھوڑ کر صرف اس کے فوائد اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل کے اندر خمس کے باب میں احادیث ہوئی ہیں. کون کون سی چیزیں، کیا فائدہ ہے آپ خمس نکالیں تو. اگر خمس نکالیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ نمبر 1 سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان خمس نکال دے تو اس کا رزق، اس کا مال پاک و پاکیزہ ہو جائے. واہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ اس کا جسم پاک ہو، اس کی روح پاک ہو، اور اس کے پاس جو مال ہو وہ بھی پاک ہو. زیادہ کمانا معیار نہیں ہے، حلال کمانا معیار. بے شک یہ بہت اہم ہے. زیادہ کمانا معیار نہیں ہے، میں یہ بھی ہو جائے وہ بھی کما لوں، ادھر سے بھی لے لوں ادھر سے نہیں. اصلی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا لے رہے ہیں، اصلی یہ ہے کہ آپ حلال لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. اتنی محنت کر کے آپ جو لا رہے ہیں کس کے لیے لا رہے ہیں؟ ان بچوں کے لیے نا. بھائی میرے اگر 3 بچے ہیں تو میں جو بھی کر رہا ہوں، جو بھی کما رہا ہوں، جو بھی لا رہا ہوں، چاہے وہ حلال سے لاؤں چاہے حرام سے، کس کے لیے لا رہا ہوں؟ انہیں بچوں کے لیے. جب میں خود اس میں احتیاط نہ کروں کہ اپنے بچوں کو کھلانا کیسا ہے، تو ایسے مال کا فائدہ ہی کیا ہے کہ جو ہمارے بچے کو کے دہن تک حلال بن کے نہ پہنچے. ہم اگر ان کی تربیت نہ کریں تو کوشش کریں، زیادہ کمانا معیار نہیں ہے، کم کمائے، حلال کمائے، حلال میں برکت ہے. اور جب حلال ہوگا تو پھر خمس بھی نکلے گا. یہ بہت اہم ہے. جب حلال ہوگا تو خمس نکلے گا، اس لیے کہ جب حلال ہوگا تو ذہن میں دین ہوگا. حلال آئے گا ہی تب جب ذہن میں دین ہوگا، اور دین نہیں ہے ذہن میں تو پھر آنے دو، چاہے ادھر سے آئے چاہے ادھر سے آئے، مسئلہ نہیں ہے. آنا چاہیے، بس کیسے بھی آنا چاہیے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مال میں کیا ہوتا ہے؟ مال پاکیزہ ہوتا ہے. نمبر 2 مال میں برکت ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس وقت برکت اٹھ چکی ہے. کتنا بھی ہو ہمارے پاس پتہ چلتا بھائی کتنا کما رہے ہیں، 50,000، پتہ ہی نہیں چلتا 50,000 کہاں گئے. کتنا کما رہے ہیں، 1 لاکھ، پتہ ہی نہیں چلتا 1 لاکھ کا. بھائی پتہ کہاں سے چلے گا؟ پتہ تب چلے گا جب ان راستوں پہ خرچ کرے جہاں سے برکت ملتی ہے. ان راستوں پہ خرچ کرے اس میں سے کچھ کہ جہاں سے برکت کا نزول ہوتا ہے. خدا بند عالم نے راستے بتائے ہیں، وہ ہم یہاں پہ نہیں بیان کر سکتے، وہ ایک الگ موضوع ہے پورا. نسل کی پاکیزگی ہوتی ہے. انسان خمس نکالتا ہے تو مال پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے تو بچوں کے دہن تک جاتا ہے، بچوں کے دہن تک جاتا ہے تو نسل پاک ہوتی ہے. تسلسل ہے، یعنی شریعت نے ایسے ہی نہیں رکھا ہے. آل محمد کی محبت کا جو کہا گیا ہے کہ اپنے دل میں محبت اہل بیت رکھو تو تبھی ہوگی جب دل پاک ہوگا، جب ظرف پاک ہوگا. آپ بتائیے اگر ایک پتیلی ہو جو نجس ہو، اس کے اندر کتنا بھی پاک دودھ رکھ دیں، اس دودھ کا کوئی فائدہ ہے؟ تو ظرف پاک ہونا چاہیے. آئے گا ہی نہیں، کام ہی نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، استعمال ہی نہیں ہو سکتا. تو ظرف کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. یہ کب پاک ہوگا؟ جب ہمارا مال پاک ہوگا،
جب ہمارے بچوں تک رزق حلال پہنچے گا. تو نمبر 2 نسل کی پاکیزگی. نمبر 3 واقعاً احادیث کو آپ پڑھیں خمس کے معاملے میں. نمبر 3 مرحلہ ہے کہ انسان کی دشمنوں کے مقابلے میں عزت اور آبرو کی حفاظت ہوگی. آپ اگر اپنے مال سے خمس نکال رہے ہیں تو دشمن چاہ کے بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکتا. دشمن چاہ کے بھی آپ کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا. کتنا بڑا فائدہ ہے آپ دیکھیں خمس کا. تھوڑا سا مال آپ نکالیے, اپنے آپ کو محفوظ کر لیجیے. ان تمام چیزوں. نمبر 4 اہل بیت علیہ السلام کا مددگار شمار کیا جائے گا. یعنی کون نہیں چاہتا کہ میں اہل بیت کے کام آ جاؤں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اہل بیت کے کام آ جاؤں. تو طریقہ کیا ہے؟ حق امام اور حق سادات نکالیے, اہل بیت کے کام آ جائیے. یہ چھوٹا سا مال مانگ کہیں ہم کہیں جان دے دیں گے مولا آپ کے لیے, گردن کرا دیں گے مولا آپ کے لیے. یہ سب کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ ان کا حق تو دے دو, پہلے حق دے دو. اگر حق دے رہے ہو تو جان کٹ دے سکتے ہو, گلا کٹوا سکتے ہو. جب حق ہی نہیں دے رہے ہو تو گلا کیا کٹواؤ گے؟ جب تھوڑے سے مال دینے میں تمہارا اتنی کنجوسی ہو رہی ہے, گلا کٹا جا رہا ہے اپنے سے, تو کوشش یہ کریں کہ حق امام دیا جائے. اسی کے ساتھ اہل بیت کی ذریت سے فقر و تنگ دستی کو دور کرنے والا شمار کیا جائے گا. بہت بڑی بات ہے. ایک مومن کی تنگ دستی کو اگر ایک انسان دور کر دیتا ہے تو خدا بند عالم کہتا ہے کہ تم پر جنت واجب ہے. اور اگر کوئی مومن نہ ہو بلکہ ذریت اہل بیت کی تنگ دستی کو دور کرے, اہل بیت کی ذریت میں ہونے والے کی تنگ دستی اور فقر کو دور کرے, تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. بس دو اور فائدے. رزق میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے, اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں اضافہ ہو تو خمس نکالیے. جنت کی ضمانت, بعض احادیث میں ہے کہ جنت کی ضمانت ہے. جب مال پاک ہوگا, غذا پاک ہوگی, حلال اترے گا تو دینداری آئے گی تو متقی بنے گا, متقی بن جائے گا تو جنت خود بخود اس کے پاس چل گئے. قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور جنت سجائی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین بھی. تو یہ تبھی ہوگا جب انسان حق امام, حق سادات نکالے گا. اسی کے ساتھ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کرے گا. یہاں تک کا مرحلہ یہ ہے. ایک بات اور کہہ دوں ناظرین کی خدمت میں جو بہت اہم ہے, جو پہلی ویڈیو اور دوسری ویڈیو میں ہے. پہلی ویڈیو میں یہ تھا کہ طہارت 12 ہیں, اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ کی وجہ سے ایک شاید کٹ گئی ہے, اسلام رہ گیا اس میں. دوسری ویڈیو میں ایک جگہ جو ہے وہ ناظرین کا سوال زیادہ آیا ہے کہ قیام جو آپ نے کہا ہے تکبیرۃ الاحرام میں یہ واجب ہے. تو بالکل تکبیرۃ الاحرام میں قیام جو ہے وہ واجب ہے, یعنی سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. اب یہاں ہاتھوں کا کانوں تک پہنچانا, اس میں واقعے میں ایک جہاں اشتباہ ہو گیا. ہاتھوں کا کانوں تک پہنچانا جو ہے یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اغیث سیستانی کے مسئلے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہے ہاتھوں کا کانوں تک پہنچانا مستحب ہے, لیکن سیدھا کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. ایسے ہی قیام متصل برکوع میں بھی سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے, وہ واجب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس پرآشوب دور میں جتنے بھی مومن و مومنات ہیں جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس کورونا بیماری کے سبب جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار اور بندگان خدا مریض ہیں ان سب کے محمد و آل محمد کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. میرے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو, عربک, احکام, ترجمہ قرآن, دینیات, تجوید, قرات قرآن, حفظ, اخلاق, دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن, نہج البلاغہ, حسن تلاوت, ترجمہ و تفسیر قرآن, احکام, عقائد, خطابت, دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں.